وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے نئے پروگرام میں میں آپ کی ہوسٹ رابعہ کلیم آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج ہم بات کریں گے دنیا کی محبت، دنیا کی حقیقت اور اس کا علاج، کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے یہ تو ہم نے پچھلے پروگرام میں جان لیا، اب ہم نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے، دل کو کیسے بدلنا ہے۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت ہی پیاری ڈاکٹر فریحہ میلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اب بتائیے کہ جو ہم نے بات کی تھی پچھلے پروگرام میں دنیا کی محبت پر، پھر آپ نے ہمیں بہت اچھے سے گائیڈ کیا کہ اس کے اسباب کیا ہیں، تو آج آپ ہمیں بتائیے کہ ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے، اس کا علاج کیسے کرنا ہے، اور اس کے نقصانات جو ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں، مفاسد اس کے کیا ہیں۔ اس کے جو پہلے ہم نقصانات پہ بات کر لیتے ہیں۔ درست۔ اس کے مفاسد اور نقصانات بے شمار ہیں، اور جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے، اور چاہے وہ منافقت ہے، چاہے وہ کسی قسم کے رذائل اخلاق ہیں، چاہے وہ جرائم ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی جو کو توڑ کے نکلنا ہے، حدود کو پار کرنا ہے، وہ سب کچھ حب دنیا کی وجہ سے انسان کرتا ہے۔ تو سب سے بڑا اس کا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہر معصیت، ہر گمراہی، ہر برائی کو ہلکا سمجھنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کو بس دنیا چاہیے نا، دنیا چاہیے، تو اس کے لیے لاجکس بھی لائے گا، اس کے لیے بالکل لاجکس بھی لائے گا، اس کے لیے پھر دلائل بھی لائے گا۔ وہ شیطان اس کو بہت لاجکس دلا دیتا ہے۔ جی بالکل، شیطان تو انسان کو قتل کرنے تک کی لاجک دے دیتا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اور وہ اسی کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں آگے سے آگے بڑھاتا لے جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک بہت بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ کفر اور نافرمانی کے کاموں کی طرف تو لے ہی جاتی ہے دنیا کی محبت، یہ کفر کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ انسان بعض اوقات ایسی ایسی باتیں منہ سے نکالتا ہے، ہم نے پھر وہی بات جو پیچھے بھی ایک دفعہ کی تھی ایتھیزم پر، کہ ایتھیزم میں سب سے بڑا جو ایک سروے کے مطابق جو کچھ انٹرویو کچھ ایتھیسٹ جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے تھے اور جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہوئے لوگ تھے، تو ان میں خواتین بھی تھیں اور مرد بھی تھے، تو ان کا سب سے بڑا جو ایک وہ تھا نا، وہ یہ تھا کہ اب ہم وہ جو چاہیں کریں، اب ہم چاہیں تو ہم شادی کریں، چاہیں تو ہم نہ کریں، ہم چاہیں تو اپنی پیاس بجھائیں پانی سے، اور چاہیں تو کسی حرام مشروب سے، ہم جو جی میں آئے وہ کریں، ہم چاہیں تو سوئیں، ہم چاہیں تو جاگیں۔ وہ تو پھر ہو گیا کہ گناہ کا کانسیپٹ ہی انہوں نے ختم کر دیا، وہ ختم کر دیا نا، جب اللہ کو تسلی دینے کے لیے، اور اللہ کی جگہ پر وہ سب کچھ اس دنیا کی اس میں لے آئے، دنیا کے جو ہے نا اس کے پرسپیکٹیو میں لے آئے۔ تو یہ جو بہت بڑا یہ ایک فتنہ ہے کہ انسان دنیا کی محبت میں ہو اور پھر اپنے دین اور ایمان کی حفاظت نہ کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے جلدی جلدی نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے۔ آدمی صبح ایمان والا ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو کافر ہوگا اور صبح وہ ایمان والا ہوگا، اور دنیاوی نفع کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ یہ مین بات ہے، یہ تو بڑی کامن چیز ہے، یہ مین بات ہے اس میں، کہ وہ تھا ایمان والا لیکن اس کو چلتے چلتے کوئی دنیاوی نفع نظر آیا، اس نے وہ دنیاوی نفع لیا اور اس نے اپنے ایمان کو بیچ ڈالا۔ اور ہم تعریف بھی ایسے شخص کی کرتے ہیں، ہم پھر پریز بھی ایسے شخص کو کرتے ہیں جو دنیا میں آگے جا رہا ہو، جو دنیا میں آگے جا رہا ہو، کہ وہ بڑا سمارٹ ہے، وہ بڑا اسٹریٹ سمارٹ ہے۔ اور اگر کوئی دنیا چھوڑے دین کے لیے تو وہ پھر ہم اس کو اکثر کہتے ہیں وہ بہت ہی کچھ اتنی اپریسیشن نہیں ملتی، بالکل کچھ تکلیف دہ جملے سننے پڑتے ہیں ایسے لوگوں کو، بالکل۔ لیکن وہ سہ جانا ہی بہتر ہے
درست. بنسبت اس کے کہ جو آخرت میں انجام ہونے والا ہے دنیا کو ترجیح دینے کا. اور سہتا بھی تو پھر آپا وہی ہے نا جو کانفیڈنٹ ہوتا ہے اپنے دین پر, جس کو پتا ہے کہ میں درست ہوں, میں ٹھیک کر رہا ہوں, میں ٹھیک ہوں. وہ ایمان کی تکمیل میں, ایمان کے مکمل ہونے میں حدیث کا ایک مفہوم ہے نا کہ وہ آگ میں جانے کو کفر کی حالت میں جانے پر ترجیح دے, کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے تو میں جل جاؤں, میں ختم ہو جاؤں. اور آپ دیکھیں کہ ہسٹری میں مثالیں ہیں نا, جی بالکل, وہ جو مشاطہ تھی, فرعون کی بیٹی کی جو کنگھی کرنے والی تھی, بیوٹیشن تھی, تو بچوں سمیت اس کو جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا صرف اور صرف اس کے اللہ پر ایمان لانے کے جرم میں. اصحاب الاخدود, اصحاب الاخدود سورہ بروج کا پورا واقعہ جی وہ اس بات کا گواہ ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو آگ میں پھینکنا گوارا کیا بنسبت اس کے کہ وہ کلمہ کفر کی طرف واپس آئیں. اصحاب کہف بالکل کیسے دنیا چھوڑ کے چلے گئے تھے, دنیا چھوڑ کے چلے گئے, ینگ بوائز, بالکل ہر رعنائی چھوڑ دی, ہر اپنی آسائش چھوڑ دی, اور غار میں جا کے پناہ لی اور اللہ توکل ہو گئے, اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قائم رکھا ہے. تو اس سے تو پھر مجھے ایسا لگتا ہے کہ دین پہ آپ کو اگر دنیا چھوڑنی ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے دین اور آخرت پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے, اور وہ نہ ہو تو پھر انسان چھوڑ بھی نہیں سکتا, چھوڑ سکتا ہی نہیں ہے. بالکل. پھر اس کے علاوہ آخرت سے پہلے دنیا میں بھی انسان کو رسوائی اور عذاب, اور آپ دیکھیں کہ جیسے سورۃ البقرہ میں آتا ہے نا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے تم انکار کرتے ہو. جی, اور اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, رسوائی. الا خزی فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی. جو انسان 2 کشتیوں کا سوار ہوتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے. تو انسان کبھی مسجد میں اللہ کا بندہ اور بازار میں انسان شیطان کی پیروی کر رہا ہو تو اس کو کون نہیں پہچانے گا کہ یہ ایک یعنی اس کے اندر نفاق کی کیفیت ہے, یا یہ ڈبل سٹینڈرڈز والا انسان ہے, یا یہ اپنے دین کو اپنے جرائم کا ایک پردہ بنا رہا ہے. بالکل. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پتہ چل جاتی ہیں. اور ابن قیم فرماتے ہیں کہ دنیا سے محبت کرنے والے کو لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوتا ہے, اور اسے 3 بار مختلف عذاب ملتا ہے. اس دنیا میں اس کو جو وہ اپنی مرغوبات کے حصول اور اس کی کوششوں میں جو وہ تنازع کرتا ہے, جو وہ جھگڑے کرتا ہے, وہ بھی اس کے لیے ایک عذاب ہے. پھر اسی طرح سے برزخ میں ان سب چیزوں کے چھوٹ جانے کا عذاب, وہ حسرت کہ میں وہ کہاں چھوڑ آیا, بالکل, میری چیزیں کہاں گئیں ساری. وہ دائیں دیکھے گا, وہ بائیں دیکھے گا, وہ کسی چیز کو نہیں پائے گا. اور پھر اس کے بعد اس کو قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا, اور اس کو اس دن بھی عذاب ہوگا جس دن وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. استغفر اللہ ربی. کتنا ضروری ہے اس دنیا کی اصل حقیقت کو پہچاننا. بالکل بہت ضروری ہے. پھر انسان اپنے آپ کو منیمم پہ لے آتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو کروڑ پتی پیدا کرے, ارب پتی پیدا کرے, یا کسی کو مفلس پیدا کرے. اور مالدار جو ہے نا وہ گنہگار نہیں ہے اگر وہ اپنے مال کو حلال طریقے سے کماتے ہیں اور حلال ہی جگہوں پر لگاتے بھی ہیں. اور اسراف بھی پھر اس میں آ جاتا ہے, اسراف سے بھی بچنا, اسراف سے بھی بچتے ہیں. تو لہٰذا میں یہ ایک بیلنس بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں اپنے لیے کوئی حصہ ہی نہ نکالے, یا کوئی اگر اچھا لباس ہے تو وہ پہنے ہی نہیں. بالکل. اب دیکھیں نا وہ سورہ البقرہ کی جو آپ نے پچھلے پروگرام میں مثال دی تھی, وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیا کو رکھا ہے. بالکل. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. بالکل. تو لیکن یہ جب محبت آخرت کی محبت سے آگے نکل جاتی ہے, جب انسان ترجیحات میں اس کو آگے لے جاتا ہے تو پھر انسان اپنا خسارہ کرتا ہے. بالکل. تو پھر یہ تو نقصان ہوا بہت زیادہ. اور اس کے علاوہ اور پھر اسی طرح سے آخرت سے غفلت جب ہوتی ہے, دنیا کی محبت کی وجہ سے آخرت سے غفلت ہوتی ہے, اور آخرت سے غفلت کی وجہ سے عمل میں کمی آتی ہے. انسان پہلے تو فرائض سے پیچھے ہٹتا ہے, فرض نماز, فرض زکوٰۃ, فرض روزے, فرض حج, ان سب چیزوں سے انسان پیچھے ہٹتا ہے. اور جب انسان کو فرائض سے بیک گیئر لگتا ہے تو نوافل کون ادا کرے گا؟ تو پھر رہے گا ہی نہیں, وہ تو رہیں گے ہی نہیں زندگی میں. تو عمل میں کمی آتی ہے,
عمل ضرور برباد ہوتا ہے نیک دنیا کی اعمال محبت برباد سے، ہوتے ہیں آخرت ہوتے ہی والے، ہوتے ہیں۔ بالکل، اور پھر اس میں ذکر الہی میں بھی غفلت آ جائے گی، اور پھر بالکل۔ انسان کا جو ہم نے بہت سارے علاج پڑھے تھے اس میں، وہ پھر ان سب چیزوں کو کم کر دیتے ہیں۔ بالکل کم کرتا ہے، اور یہ جیسے آپ نے ذکر الہی کی بات کی نا، تو یہ اس کے مفاسد میں ایک اور بڑی اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے دل میں ایک مزاحمت پیدا ہوتی ہے، دل ریزسٹ کرتا ہے، دل چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے اندر اللہ کی محبت آئی۔ جو دل ہے نا، یہ بڑی عجب چیز ہے، تو پھر آپ اس میں ایک یہ اللہ سوال کی ہے، محبت میں سرشار ہو جائے تو یہ انگاروں پہ بھی لوٹ جاتا ہے، اللہ اور اگر یہ شیطان کے نرغے میں آ جائے تو یہ اللہ کی محبت کو باقاعدہ شن کرتا ہے، وہ اندر آنے نہیں دیتا، وہ قرآن پڑھنے نہیں دیتا، وہ ذکر کرنے نہیں دیتا۔ یہ اسی لیے تو آپ وہ حدیث یاد کریں نا کہ ہمارے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سیدھا رہے تو سارا جسم سیدھا رہتا ہے، وہ اگر اس میں فساد آ جائے تو سارے جسم میں فساد آتا ہے۔ الا وہی القلب، آگاہ رہو کہ گوشت کا وہ ٹکڑا انسان کا دل ہے۔ جی، ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ذکر الہی کو وہ دور کرتا ہے، تو پھر اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ جو ہماری اب یوتھ کو اگر ہم دیکھیں، یا یوتھ نہ بھی ہو، عام خواتین جنہوں نے دین نہیں پڑھا، یا دنیا پریورٹی ہے، یا دنیا میں وہ بس انوالو ہوئے ہیں، تو کیا وہ جو شکوے آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بالکل وہ اسی کا رزلٹ ہے کہ جب دنیا اسی نہیں کا مل رہی، رزلٹ ہے، اور دنیا میں کمی آ رہی ہے؟ معرفت ہی نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کی، جس سے محبت ہو آپ اس سے کیسے اس طرح کے گلے کر سکتے ہیں، کیسے اس کو الزام دے سکتے ہیں، کیسے اس کے بارے میں ایسے جملے اور الفاظ بول سکتے ہیں جو اس کے ادب کے خلاف ہوں۔ وہ جس سے محبت کی اگر آپ نے بات کی تو حضرت ابراہیم آگ میں کود گئے تھے، وہ اتنا پیارا شعر ہے نا، بے خطر بے دھڑک بے کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ میں عشق، تو وہ واقعی وہ معرفت کے ساتھ ہی کود سکتا ہے، ورنہ اس کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم کے پاس معرفت کے لیے کوئی چیز تو نہیں تھی، انہوں نے تو جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ غور و فکر سے پہچانا تھا رب کو۔ بے شک۔ جی، پھر ایک اور بڑا اہم جو نقصان ہے نا، وہ ہے کہ انسان جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہے نا، وہ اپنا نقصان کس صورت میں کر رہا ہے کہ وہ دائمی پریشانی میں اپنے آپ کو مبتلا رکھتا ہے، اور فقر اس کا مقدر بنتی ہے، چاہے وہ بلینئر ہے، اس کا مقدر فقر ہے۔ وہ کیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ اس کی بڑی فکر دنیا کے بارے میں تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو منتشر کر دیتا ہے۔ ذرا اس کے اوپر غور کیجئے، بہت ڈرانے والی کہ حدیث دنیا ہے۔ کی فکر ہے تو کام منتشر ہو جائیں گے، محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، یہ کیسے پوری پڑے گی، وہاں کہاں سے پورا کروں گا، اور دنیا سے بھی اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے۔ اور جو اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کی بڑی فکر آخرت تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کو پرواہی کوئی نہیں، اچھا اللہ ہے نا، وہ پوری کر دے گا میری ضروریات کو، اس کے ضائع شدہ کاموں کو جمع کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ یعنی وہ چیز جو اس نے مانگی اور جو نہیں مانگی سب مل بالکل جاتی ہے۔ ایک ورنہ ایک عام فارمولا تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جس چیز کے لیے جتنی ایفرٹ کریں اتنی وہ آپ کو ملے، اور اتنی وہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے۔ یہ جو دنیا کی محبت ہے نا، اس کا فارمولا یہ ہے کہ آپ جتنا اس کے اندر گڑتے چلے جائیں گے، اتنی اس کی وہ جو ہوس ہے نا وہ بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنی ہوس بڑھے گی اتنے ہی آپ کو جو رزق ہے وہ نظر ہی نہیں آئے گا، اور آپ کو لگے گا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اور چاہیے۔ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، درست۔ اللہ تعالیٰ سے وہی بات ہے کہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اشیاء کی حقیقت دکھا دے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا اللہم مانگی ارنا الاشیاء کما ہی، جی، جیسی وہ ہے وہ ہمیں نظر آئے، اور بس دنیا تو نظر آ جائے کہ جیسی وہ ہے۔ اور دنیا کا وہی جتنا استعمال ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی کافی ہے۔ جیسے مجھے تو آپ کی بات سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جتنا ہم اس کی حرص بڑھاتے ہیں، اتنا جو ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں وہ ہم سے پھر کئی دفعہ دور کی جاتی ہیں، اور پھر ہم اسی میں تھکتے ہیں، اسی میں غمگین ہوئے رہتے ہیں، اور دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ کر لیتے ہیں۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی دنیا کی محبت میں گزار دی نا، وہ موت کے وقت برے خاتمے سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہ مشاہدات ہیں۔ جی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس قسم کی کسی بھی انجام سے۔ بالکل۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ یہ ہم جیسے کئی مرتبہ اپنے استاد کو سن رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہی چیز بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے کہ آپ دنیا میں
جس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں موت کے وقت ایگزیکٹلی آپ کا وہی سچویشن الفاظ وہی نکلتے ہیں. یہ کچھ تو ریکارڈ بھی ہوئے ہیں نا کہ کس کی زندگی کیسے گزری تو وہ آخر وقت میں کیا کہہ رہا تھا. کوئی اسٹاک ایکسچینج کی بات کر رہا تھا, کوئی کس پیسے کی بات کر رہا تھا, کوئی کسی پلاٹ کی کر رہا تھا, کسی کو کلمے کی تلقین کے باوجود کلمہ اس کی زبان سے جاری نہیں ہو رہا ہوتا. اور بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ کتنے آرام سے کلمہ پڑھتے, تسبیحات کرتے, وہ دنیا سے جا رہے ہوتے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. اس وقت تو پھر انسان کی جان شکنجے میں آ چکی ہوتی ہے اور اس وقت اس کا اپنا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. اور برے خاتمے سے تو بچاؤ کی دعا بھی کہی گئی نا ہمیں مانگنے کو. جی بالکل. اور پھر اس کا علاج, دنیا کی محبت کا علاج تو بہت ضروری ہے. یہ تو ایسی بیماری ہے کہ اگر اس کا علاج نہ ہوا تو باقی مفسدات القلوب کا بھی علاج نہیں ہو سکے گا. یہ روٹ کاز ہے. جیسے آپ نے کہا نا کہ جڑ ہے, حدیث بتاتی ہے کہ یہ دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے, اصل میں وہیں سے آ رہی ہے. وہیں سے آ رہی ہے بات. تو سب سے پہلی جیسے ابھی ہم بات کر بھی چکے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کا علم ہو, وہ جو سورہ حدید کی آیت نمبر 20, پھر سورہ کہف میں بھی ہے, سورہ یونس میں بھی ہے. قرآن کو پڑھیں. قرآن آپ کو جیسے وہ ایک وہ خلیفہ تھا نا, بنو امیہ کے کوئی خلیفہ تھے, تو ان کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا نا کہ اے دنیا تیرا تو زیادہ بھی کم تھا اور تیرا تھوڑا تو بہت ہی کم ہے, افسوس کہ ہم دھوکے میں رہے. دھوکے میں, وہی دھوکے والی بات جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی. لیکن یہ دھوکا اگر آپ اپنے بستر مرگ پر پہچانے تو یہ اور بات ہے, اور اگر آپ اس کو اس دنیا میں رہتے ہوئے جب آپ سب کچھ کمانے کے بھی قابل ہیں اس وقت اگر آپ اس کو پہچان لیں تو پھر اور بات ہے. جیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے پوچھا گیا تھا نا کہ افضل صدقہ کون سا ہے, تو آپ نے فرمایا وہ صدقہ کہ جو تم اس وقت دو جب تم صحیح سلامت ہو اور صحت مند ہو, اور اس کو مزید کہیں لگا کر کما لینے کی حرص بھی رکھتے ہو, اور یہ نہ ہو کہ جب جان جو ہے وہ حلق میں آ جائے تو اس وقت تم یہ کہو کہ یہ فلاں کا اور یہ فلاں کا. پھر فرمایا قد کان علی فلان, وہ تو فلاں کا ہو چکا, تمہارا تو اب نہیں رہا. تو یہ جو زندگی کے دوران جب آپ سٹل آپ ابھی لیونگ ہیں, آپ ہیں موجود, اس وقت نیکی کرنا اس کا علاج ہے. اس کی حقیقت کو جو پہچان جائے گا وہ اسی جوانی میں, کیوں جوانی کی عبادت والا عرش کے سائے تلے ہوگا, کیونکہ وہ دنیا کی حقیقت پہچان گیا ہے. درست. وہ 7 لوگوں کی جو کیٹیگری کی ہم نے بات بھی کی تھی, ہم نے وہ حدیث بھی سنائی تھی, تو آپ ان سب کو اگر دیکھیں تو ان سب کے اندر آپ کو نظر آئے گی کہ انہوں نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا ہوا ہے. عادل حکمران وہ نہیں کرتا ظلم, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی حقیقت جانتا ہے کہ اس کا کل کو جواب دینا ہوگا, کل کو جواب دینا اپنی پاک دامنی عفت کی حفاظت کرنے والا تمام لوگ. وہ ہم نے جیسے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی نا آپ کہ بیونڈ بالکل دیکھنا. بالکل. پھر اسی طرح سے دنیا کی جو ہے نا بڑی سے بڑی بھی کوئی اس کی نعمت, اس کی حقارت دل کے اندر آئے, تاکہ آپ کسی کو کسی بھی حال میں دیکھیں تو جیسے قارون کا وہ جو واقعہ ہے نا, اس سے مثال کو سمجھیے کہ وہ جب اپنے شان و شوکت میں اور اپنے سارے لے کے نکلا اپنے خزانے, اور لوگوں نے بعض نے کہا کہ کاش ہمیں بھی وہ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے, تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ مت کہو, یہ مانگنے والی چیز نہیں ہے. قارون کا جو حال ہو گیا ہے نا یہ خزانہ حاصل کر کے, یا جس طریقے سے اس نے یہ خزانہ حاصل کیا ہے اور جو وہ اب اس دولت کے ساتھ کر رہا ہے, یہ قابل رشک نہیں ہے. تو اس کو پھر نیکسٹ ڈے جب وہ دھنس گیا تو پھر وہ کہنے لگے کہ شکر ہے کہ ہم قارون کی جگہ پر نہیں تھے. تو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کو جنہوں نے نصیحت کی, ان کو وہ بالکل قارون کے خزانوں سے کسی او میں نہیں آئے. ان کو نہیں ہوا کہ اس میں سے کوئی ایک سونے کی اینٹ بھی ہمارے پاس ہو, بلکہ ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو غلط ہے. حسن رحمہ اللہ, حسن البصری کے بارے میں آتا ہے, وہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم مجھے کوئی پرواہ نہیں دنیا مشرق میں چلی جائے یا مغرب میں, یعنی میں اتنا بے نیاز اور بے رغبت ہوں اس دنیا سے. تو بے نیازی اور بے رغبتی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنی بھی چاہیے.
بالکل. اور پھر وہ بات ہے کہ دعائیں بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جیسے ہم نے ہر پروگرام میں دیکھا اس چیز کو کہ کسی بھی چیز میں اگر ہم بچنا چاہتے ہیں یا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اس میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے ہمبل کر دیں اور دعائیں مانگیں تو اللہ کروا لے گا انشاءاللہ. کیوں نہیں؟ اللہ تو چاہتا ہی ہے جب آپ کی دعا اور آپ کی خواہش اللہ تعالیٰ کی خواہش اور اس کے ارادے کے ساتھ میچ ہو جائے گا تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے گا. آپ سچے دل سے جب مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں. جی. پھر اس کے بعد غور و فکر، یہ بھی ایک علاج ہے. دنیا کے عروج و زوال کے جو دن ہیں اور اس کے زوال پذیر ہونے کے لوگوں کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر غور و فکر. بالکل بالکل. ابھی ہم نے فرعون پہ آپ نے بات کی، آپ نمرود کی بات دیکھ لیجئے. آپ کسی کا بھی کوئی بھی جو ایرا کوئی گزرا ہے، کوئی چاہے وہ نیک دل تھا چاہے وہ ظالم تھا، کوئی بھی ہوا ہے تو وہ بالآخر وہ ختم ہوا ہے. جیسے وہی بات ہوئی تھی تلک الایام نداولھا بین الناس. اور پھر دیکھیں اس سے بے ثباتی نظر آتی ہے نا کہ ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے. بالکل. ایون ہم بڑی چیزوں کو کیوں دیکھیں، اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں، ان کے گھروں کو دیکھیں جو کیسے کیسے آباد تھے، انہی گھروں میں وہ چلتے پھرتے تھے جن میں آج آپ ہیں اور آج وہ انسگنیفیکنٹ ہیں، ان کا کوئی نام و نشان نہیں. اور یہ چیز بہت ہیلپ کرتی ہے آپ کو دنیا کی حقیقت کو جاننے میں. بالکل بالکل. بعض اوقات ایک کسی کا میں جانتی ہوں کہ وہ صاحب تھے، آج سے کوئی تقریباً 100 سال پہلے کی ایک جو ہے ان کی زندگی کی کہانی کہ پہلے ان کے پاس اولاد نہیں تھی، پھر انہوں نے شادیاں کیں، پھر اولاد ہوئی اور بالکل چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر وہ خود جو ہیں جب اولاد ہو گئی تو وہ وفات پا گئے. پھر کس طرح آگے ان کی ایک نسل، پھر دوسری، پھر تیسری، تو اور گھر وہی آبائی ایک گھر، اور اسی گھر انہی کمروں میں ایک آتا ہے ایک چلا جاتا ہے، ایک آتا ہے ایک چلا جاتا ہے. ایک رولز ہیں جو پلے کر کے انسان اپنے وہ نکل لیے. جب آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ان اینٹوں اور گاروں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہتا. دیکھیں کہ دنیا وہی کھڑی ہے، وہ کمرے جیسے بھی آپ کہہ رہی ہیں وہ وہی ہیں، وہ بالکل آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور پھر حساب تو ہمارا ہونا ہے. اس سے نا یہ بھی خیال آتا ہے نا کہ دنیا کتنی بے وفا ہے، کسی کے ساتھ نہیں جاتی. اپنی ایک اینٹ، اپنا ایک انچ، اپنے کسی درخت کی ایک ٹہنی یہ کسی کے ساتھ نہیں جانے دیتی، وہ اپنے پاس رکھتی ہے. یہ اس کی ہے، پلانٹ ارتھ کی چیزیں ہیں، یہ ہماری نہیں ہے. نہیں، جیسے آپ نے سورہ الحدید میں بھی بات کی نا تو اس میں اولاد کی بات بھی آئی. تو آپ دیکھیں کہ اولاد کے ساتھ ماں کبھی نہیں جاتی. اس سے بڑا ریلیشن شپ پیور تو کوئی نہیں ہے دنیا میں. آپ کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے، لیکن وہ بات ہے کہ آپ یا پیرنٹس کے ساتھ کوئی اور نہیں اترتا. ہر ایک رشتہ، ہر ایک میٹیریلسٹک چیزیں، ہر ایک نے ادھر رہنا ہے. جانا ہے تو ہم نے اکیلے جانا ہے. اور وہ آپ کی بات واقعی درست ہے کہ یہ اکیلے جانا اور اکیلے آگے پیش ہونے والا جو فیکٹر ہے اس کو یاد رکھیں. جی، اس کو یاد رکھیں اور عمل کریں، عمل لے کر جائیں درست یہاں سے، اللہ کی رضا کے کام کریں. جی. پھر اسی طرح سے ایک اور علاج جو ہمارے علماء نے بتایا ہے وہ ہے کم پر قناعت کرنا. بہت زیادہ کی ہوس نہ کریں، جو مل رہا ہے اس کے اوپر قناعت کریں. جیسا وہ بات ہوئی تھی الہاکم التکاثر، یہ تکاثر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا. کیونکہ آپ دیکھیں ایک وہ انگریزی میں ایک وہ ٹرم یوز ہوتی ہے ریٹ ریس. جی. تو کبھی آپ ریٹ ریس دیکھیں نا، وہ کیوں کہا جاتا ہے اس کو ریٹ ریس؟ کیونکہ اگر آپ نے کبھی ڈھیر سارے چوہے دوڑتے ہوئے دیکھے ہو نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، کبھی ایک آگے نکلتا ہے پھر دوسرا آگے نکلتا ہے اور کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کون جو ہے نا وہ آگے نکل گیا، کون فرسٹ آ گیا. تو یہ ریٹ ریس ہے. اور یہ اگر انسانوں میں ہو تو پھر یہی ہے کہ مجھے فلاں سے زیادہ اب مجھے بہتر گاڑی چاہیے، مجھے بہتر گھر چاہیے، مجھے بہتر جوڑا چاہیے. ہر چیز جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ آپ یعنی ریلیٹ کر کے کریں. فلاں کے پاس ہے تو میرے پاس بھی ہو، اب پھر وہ دوسری لے لے گا، پھر آپ ایک اور لے لیں گے. تو اس کا علاج صرف ایک ہے اور وہ ہے اس ریٹ ریس سے چپ کر کے باہر نکل آئیں، اس کا حصہ مت بنے اور کم پر قناعت کریں. بالکل. پھر دنیا کی محبت کے انجام پر بھی غور و فکر کریں کہ ہم جو بھی کھاتے ہیں اس کا کیا انجام ہوتا ہے. جی بالکل. وہی انجام ہے اس دنیا کا، اصل حقیقت یہ ہے اس دنیا کی. پھر اسی طرح سے حقیقی جو لذت ہے اور وہ ہے ایمان کی لذت، اس کے اسباب کے حصول کی کوشش کریں. ایسی صحبتیں اختیار کریں
وہ ہم نے پچھلے پروگرام ہر میں بھی پروگرام بات میں یہ کی، آتا ہے کہ ہر صحبت، جگہ پر یہ آپ تو کو ہر ملے گا پروگرام کہ میں آ جاتا ہے، صحبت اچھی صحبت جو ہے نا، کیونکہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. اور المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اور اسی طرح وہ ایک صحابی نے آ کر پوچھا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کا تو یقین ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں گے، میرا کیا بنے گا، مجھے تو اپنے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا تھا المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو انس بن مالک کہا کرتے تھے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، تو میں امید کرتا ہوں، میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا جنت میں انشاءاللہ. تو اپنی صحبتوں کو درست رکھیں اور اللہ کی رضامندی کو ہر شے پر ترجیح دیں. اللہ کی مرضی کے کام، اللہ کی مرضی کے کاموں کو، آپ کسی کے پریشر میں نہ آئیں. آپ کسی جگہ پر کہیں شادی پر جا رہے ہیں تو اپنے حجاب کے بارے میں اپولوجیٹک نہ ہو. نماز کے بارے میں بہت سے بچے جو ہیں نا وہ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ایک ماحول میں نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب اپنے دوستوں کی یا کہیں مجلس میں ہوتے ہیں تو امبیرس ہو جاتے ہیں. امبیرس ہوتی ہے، تو بہت کامن ہے. وہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں. یہ علاج ہے حب دنیا کا. پھر جنتوں کی نعمتوں پہ غور و فکر کریں، پھر آخرت کی نعمتوں کا یقین رکھیں. یقین رکھیں کہ وہاں دودھ اور شہد کی نہریں ہیں، وہاں محلات ہیں. مجھے اس طرح لگ رہا ہے جیسے آپ نے کہا نا یقین رکھیں، تو اس بات پہ یقین ہو کہ اگر آپ دنیا اللہ کی خاطر چھوڑیں گے تو اللہ اس کی کمپنسیشن میں آپ کو بہت اچھا دے گا اور بہت فائدہ مند دے گا انشاءاللہ. بالکل. تو بہت شکریہ آپ کا. الحمدللہ ناظرین، بہت ہی سیر حاصل گفتگو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے دلوں میں یا ہماری زندگیوں میں جو ایسے بگاڑ آ چکے ہیں جو ہماری نظروں میں نہیں ہے، اللہ ہمیں ہمارے سامنے ان کو واضح کر دے اور ہماری اصلاح فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ